حیات الصحابہ ٹاپک احد کی لڑائی کا دن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کی لڑائی کے دن اپنے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی، تم میری زرہ لے لو۔ ان کے بھائی نے کہا، میں نہیں لینا چاہتا، جیسے آپ شہید ہونا چاہتے ہیں ایسے ہی میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، اس لیے دونوں نے وہ زرہ چھوڑ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب احد کی لڑائی کے دن لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے، ان کو ہار ہو گئی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیے لوگوں میں دیکھا، لیکن آپ مجھے ان میں نظر نہ آئے، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والے تو نہیں ہیں، آپ مجھے قتل کیے گئے لوگوں میں بھی نظر نہیں آ رہے، اس لیے میرا خیال یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے کام سے ناراض ہو کر اپنے نبی کو اٹھا لیا ہے، اس لیے اب میرے لیے سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ میں دشمن سے لڑنے لگ جاؤں یہاں تک کہ جان دے دوں۔ چنانچہ میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ دی، پھر کافروں پر زور سے حملہ کیا تو کافر میرے سامنے سے ہٹ گئے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ گھرے ہوئے ہیں۔ قبیلہ بنو عدی بن نجار کے حضرت قاسم بن عبد الرحمن بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو یہ دونوں دوسرے مہاجر اور انصاری لوگوں کے ساتھ لڑائی سے ہاتھ روک کر پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت انس بن نضر نے کہا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو، اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی تم بھی اسی پر جان دے دو۔ پھر حضرت انس بن نضر کافروں کی طرف بڑھے اور لڑنا شروع کر دیا، آخرکار شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمار ختمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے دن حضرت ثابت بن دہدہا رضی اللہ عنہ سامنے آئے۔ مسلمان الگ الگ ٹولیوں میں حیران اور پریشان بیٹھ گئے، تو یہ اونچی آواز سے کہنے لگے، اے انصار کی جماعت، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں ثابت بن دہدہا ہوں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا بات ہے، اللہ تو زندہ ہے، انہیں موت تو نہیں آتی، اس لیے تم اپنے دین کو بچانے کے لیے لڑو، اللہ تمہیں غالب فرمائیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ کچھ انصار کھڑے ہو کر ان کے پاس آ گئے، جو مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے تھے، ان کو لے کر انہوں نے کافروں پر حملہ کر دیا۔ ہتھیاروں سے سجا ہوا اور مضبوط دستہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس دستے میں کافروں کے سردار خالد بن ولید، عمر بن عاص، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن خطاب تھے۔ چنانچہ میں خوب زور سے لڑائی ہوئی۔ خالد بن ولید نے نیزہ لے کر حضرت ثابت بن دہدہا پر حملہ کیا اور ان کو ایک زور سے نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا، چنانچہ وہ شہید ہو کر گر پڑے۔ ان کے ساتھ جتنے انصار تھے وہ سب بھی شہید ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ اس دن یہی لوگ سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ حضرت ابو نذیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے دن ایک مہاجر صحابی ایک انصاری کے پاس سے گزرے، وہ انصاری خون میں لت پت تھے۔ مہاجری نے ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں؟ تو انصاری نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو وہ اللہ کا پیغام پہنچا چکے ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا وہ کام انہوں نے پورا کر دیا، اس لیے تم اپنے دین کو بچانے کے لیے کافروں سے لڑو۔ اس پر یہ آیت اتری، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی کے دن مجھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، تم ان کو دیکھ لو تو ان کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں انہیں تلاش کرنے کے لیے قتل کیے لوگوں میں چکر لگانے لگا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانس چل رہی تھی، ان کے جسم پر نیزے اور تلوار اور تیر کے 70 گھاؤ تھے۔ میں نے ان سے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو سلام ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول، میرا حال یہ ہے کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ میری قوم انصار سے یہ کہہ دینا کہ تم میں ایک بھی جھپکنے والی آنکھ موجود ہو، یعنی تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہو، کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں تو اللہ کے یہاں تمہاری کوئی مجبوری قبول نہیں ہوگی۔ اتنا کہنے کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی صعصع فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون دیکھ کر مجھے بتائے گا کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا گیا،
پھر یہ مضمون کہ حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ میں لڑائی میں شہید ہونے جانے والا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، ان سے عرض کرنا کہ سعد کہہ رہا تھا کہ اللہ آپ کو ہماری اور ہم ساری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکوں نے احد کی لڑائی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اس وقت آپ کے ساتھ 7 انصاری ایک قریشی صحابی تھے، تو آپ نے فرمایا ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا، جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی نے آ کر ان کافروں سے لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ جب مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر گھیر لیا تو آپ نے پھر فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس طرح ایک ایک کر کے 7 انصاری شہید ہو گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اپنے انصاری ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا، یا ہمارے ساتھیوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے دن جب مسلمان ہارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے چلے گئے، اور آپ کے ساتھ 11 انصاری اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے لگے، پیچھے سے مشرک ان پر پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کے روکنے کے لیے کوئی نہیں ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ تم جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ ایک انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ انہوں نے کافروں سے لڑائی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، پھر وہ انصاری شہید ہو گئے، کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ان کو روکنے کے لیے کوئی مرد نہیں ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی بات دہرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا۔ تو ایک انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ انہوں نے ان کافروں سے لڑائی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ پہاڑ پر چڑھنے لگ گئے، اتنے میں وہ انصاری صحابی بھی شہید ہو گئے، کافر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار اپنا وہی فرمان ارشاد فرماتے، حضرت طلحہ ہر بار عرض کرتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک دیتے، پھر کوئی انصاری ان کافروں سے لڑنے کی اجازت مانگتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دیتے، وہ اپنے سے پہلے والے کی طرح خوب زور سے لڑتا، شہید ہو جاتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت طلحہ باقی رہ گئے تو مشرکوں نے ان دونوں کو گھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے مقابلے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار ان کو اجازت دے دی۔ ان سے پہلے والوں نے مل کر جتنی لڑائی کی انہوں نے اکیلے ان سب کے برابر لڑائی کی۔ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھوں کے پیروں پورے بہت زخمی ہو گئے تو انہوں نے کہا ہسی، جیسے اردو میں ایسے موقع پر ہائے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے ہو فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے ہیں، تمہیں لے کر آسمان میں داخل ہو جاتے ہیں، لوگ تمہیں دیکھتے رہ ہوتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر اپنے صحابہ کے پاس پہنچ گئے جو وہاں جمع تھے۔ حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو حضرت حذیفہ کے باپ حضرت یمان بن جابر اور ثابت بن وقش بن زورہ رضی اللہ عنہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے پر چڑھ گئے۔ یہ دونوں بوڑھے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تیرا باپ نہ رہے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی ایک گدھے کی پیاس۔ تمام جانوروں میں گدھا سب سے کم پیاس برداشت کر سکتا ہے، یعنی بہت تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے۔ ہم آج یا کل مر جائیں گے، کیوں نہ ہم اپنی تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو جائیں۔ یہ دونوں مسلمانوں کی فوج میں شریک ہو گئے۔ مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت ثابت بن وقش کو تو مشرکوں نے قتل کر دیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلمانوں کی تلواریں چلیں، مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا کیونکہ مسلمان ان کو پہچانتے نہ تھے۔ حضرت حذیفہ نے پکارا یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، انہیں نہ مارو۔ مارنے والے مسلمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ان کو پہچانتے نہ تھے، یہ لوگ اپنی اس بات میں سچے تھے۔ اس پر حضرت حذیفہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کو معاف فرمائے، وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو خون بہا معاف کر دیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا درجہ اور بڑھ گیا۔ اور بنو نعیم کی روایت میں یہ مضمون ہے کہ ان دونوں یعنی حضرت ابو حذیفہ اور حضرت ثابت نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہادت نصیب فرمائے۔ وہ دونوں اپنی تلواریں لے کر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے، کسی کو ان کے آنے کا پتہ نہ چلا۔
ان کے آخر میں یہ بھی اس معاف کر دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حذیفہ رضی اللہ عنہ کا درجہ بڑھ گیا۔